بہت عرصہ پہلے ایک دور دراز سلطنت میں ایک طاقتور بادشاہ رہتا تھا جو وسیع اور مالا مال زمین پر حکمرانی کرتا تھا۔ اپنی بے پناہ دولت اور طاقت کے باوجود وہ کبھی مطمئن نہ ہوتا۔ وہ ہمیشہ مزید دولت اور علاقوں کی تلاش میں رہتا، یہ سوچ کر کہ صرف انہی چیزوں کے حصول سے ہی وہ حقیقی خوشی حاصل کرتا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک مشہور صوفی شیخ سعدی کے بارے میں سنا جو اپنی حکمت اور زندگی کی گہری سمجھ بوجھ کے لیے جانا جاتا تھا۔ بادشاہ جو صوفی کے علم کا امتحان لینے اور شاید اپنی ناقابل تسکین خواہشات کو ختم کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بےتاب تھا، نے شیخ سعدی کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب شیخ سعدی دربار پہنچے تو بادشاہ نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ پرتکلف ضیافت کے بعد بادشاہ نے کہا، اے عقلمند صوفی، میں نے آپ کی گہری حکمت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ میں آپ سے اس مسئلے پر مشورہ چاہتا ہوں جو مجھے سالوں سے پریشان کر رہا ہے۔ میری تمام دولت اور طاقت کے باوجود میں کبھی مطمئن نہیں ہوں۔ میں ہمیشہ مزید کی خواہش کرتا ہوں۔ میں کس طرح سکون پا سکتا ہوں؟ شیخ سعدی نے بادشاہ کو نرمی سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، حضور، سکون دولت یا طاقت کے حصول میں نہیں بلکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کی قدر کرنے میں ہے۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک بار ایک مصروف شہر میں ایک امیر تاجر رہتا تھا جو اپنے لالچ کے لیے جانا جاتا تھا۔ اپنی بے پناہ دولت کے باوجود وہ ہمیشہ مزید کی خواہش کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک دور دراز زمین میں دفن خزانے کے بارے میں سنا۔ اس خزانے کی خواہش سے مغلوب ہو کر تاجر نے اپنی آرام دہ زندگی کو چھوڑ کر خزانے کی تلاش میں سفر شروع کیا۔ بہت سی مشکلات کے بعد وہ آخرکار خزانے کی جگہ پر پہنچا۔ جب اس نے کھدائی شروع کی تو اس نے ایک بڑا صندوق پایا جو سونے، جواہرات اور قیمتی پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ خوشی سے مغلوب ہو کر اس نے خزانے کو اپنی گاڑی پر لادنا شروع کیا۔ اچانک ایک پر اسرار بوڑھا آدمی ظاہر ہوا اور بولا، یہ خزانہ ایک لعنت کے ساتھ آتا ہے، جو بھی اس کا مالک ہوگا اسے کبھی سکون یا خوشی نہیں ملے گی۔ لالچ سے اندھا ہو کر تاجر نے بوڑھے آدمی کی تنبیہ کو نظر انداز کر دیا اور خزانے کو جمع کرنا جاری رکھا۔ جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو وہ زیادہ سے زیادہ پریشان رہنے لگا، یہ ڈرتے ہوئے کہ دوسرے اس کی نئی دولت کو چرا لیں گے۔ اس نے کسی پر بھی اعتماد نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے قریبی دوستوں اور خاندان والوں پر بھی نہیں۔ شہر پہنچ کر تاجر نے اپنے آپ کو اپنی حویلی میں بند کر لیا اور ہر وقت اپنے خزانے کی حفاظت میں گزارنے لگا۔ اس نے زندگی کی سادہ خوشیوں کا لطف اٹھانا چھوڑ دیا، ہر وقت اپنی دولت کے کھو جانے کے خوف میں مبتلا رہتا تھا۔ اس کی صحت بگڑ گئی اور وہ اپنے خوف کا سایہ بن گیا۔ ایک دن اسی مایوسی میں تاجر نے بوڑھے آدمی کے الفاظ کی سچائی کو سمجھا۔ اس نے اپنے سکون کی تلاش میں اپنی دولت کو غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے اپنا خزانہ دینا شروع کیا تو اس کے دل سے بوجھ ہٹ گیا، اس کی لالچ کا بوجھ ختم ہو گیا اور اس نے زندگی کی سادہ خوشیوں کی قدر کرنا شروع کر دی۔ تاجر نے سیکھا کہ حقیقی سکون اندر سے آتا ہے، نہ کہ بیرونی ملکیت سے۔ شیخ سعدی نے توقف کیا تاکہ کہانی کا پیغام واضح ہو سکے۔ بادشاہ جو کہانی سے گہرا متاثر ہوا تھا، صوفی کے الفاظ پر غور کرنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی بے قابو دولت کی تلاش نے اسے زندگی کی سادہ خوشیوں اور حقیقی سکون سے محروم کر دیا۔ نئی حکمت کے ساتھ بادشاہ نے اپنی راہوں کو تبدیل کرنے کا عزم کیا۔ اس نے ایک منصفانہ اور ہمدرد حکمران بننے پر توجہ مرکوز کی، اپنی رعایا کی خدمت میں خوشی محسوس کی اور ان نعمتوں کی قدر کی جو اس کے پاس پہلے سے موجود تھیں۔ اس کی دانشمندانہ حکمرانی کے تحت سلطنت ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئی اور بادشاہ نے آ کر وہ سکون اور اطمینان حاصل کیا جس کی وہ طویل عرصے سے تلاش میں تھا۔ اور اس طرح لالچی تاجر کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ حقیقی خوشی دولت کی کثرت میں نہیں بلکہ دل کی دولت اور روح کے سکون میں ہے۔